ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے اس ڈرامے کی جو اس نے رچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ ڈرامہ سٹیج ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اب اس میں سنتاس معاہدے کی معطلی تھی، اٹاری بارڈر کی بندش، اور بہت سارے انہوں نے یہ کہہ کے اپنی عوام کو انہی کی زبان میں سنتشٹ کروایا کہ جی ہم نے بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے، لیکن اب اس بہت بڑے فیصلے کے بہت بڑے ریپرکیشنز ان کے خود کے لیے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سعدیہ جو پروازیں ہیں، کیونکہ پاکستان نے پھر یہ کیا کہ جو پریکٹیکل ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، پھر ان کو پتہ چل گیا کہ کون پریکٹیکل تھا اور کون ان پریکٹیکل، فضائی حدود کی پابندی عائد کر دی، اور اس کے بعد ایئر انڈیا ان کی ساری باقی جو جیٹس تھیں، انڈیگو اور باقی سب، امریکہ، برطانیہ، یورپ، مشرق وسطیٰ آنے جانے والی پروازوں کو متبادل طویل روٹ استعمال کرنا پڑے گا۔ بالکل، اور ان کا ٹائم بھی متاثر ہوگا یس، اور آپ کا فیول متاثر ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو کسٹمرز ہیں وہ آلٹرنیٹیو ایئر لائنس کا استعمال کریں گے، جس سے آپ کے بزنس کا لاس ہوگا۔ تو میرے خیال میں وہ جو جذباتی فیصلہ، بلکہ جذباتی نہیں، ایک غلطی ہو گئی تھی ان سے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے جو ایکشن لیا، اس کی وجہ سے ان کو مسلسل نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب بھارت کو جو نقصان ہو رہا ہے، ایک اندازے کے مطابق فضائی بندش کے باعث اس ایک ہفتے میں دلی ایئرپورٹ پر قریب 300 پروازیں متاثر ہوں گی۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا 2019 میں بھی پلوامہ واقعے کے خلاف پاکستان نے 5 ماہ کے لیے بھارتی تیاریوں کے لیے جو ہے فضائی حدود بند کر دی تھی، اور ایئر انڈیا کو 491 کروڑ، انڈیگو کو 25.1 کروڑ، اسپائس جیٹ کو 30.73 اور گو ایئر کو 2.1 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ تو اب اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں، اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے اور آگے کب تک یہ سسٹین کر پاتی ہے ایک ایئر لائن یا کسی ملک کی ایئر لائن۔ افسر ملک ایویشن کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افسر صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، جو پہلگام واقعے کے بعد سے انڈیا نے ایک تو یہ دنیا کو باور کرایا، اپنے لوگوں کو باور کرایا کہ ہم فضائی حدود بند کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہم تو میرے خیال سے پہلے بھی ان کی طرف سے نہیں اڑتے تھے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ جی ہاں، بالکل، ہماری اس طرف جانے والی فلائٹس تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ابھی ریسنٹلی شاید فلائی جناح نے پلان کیا تھا ڈھاکہ جانا، جی جی، تو ایئر سیال بھی شاید سوچ رہی تھی ڈھاکہ جانے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور ہماری پہ یہ تو جاتی ہی نہیں، وہ تو نہ انڈیا جاتی ہے۔ بیجنگ کی فلائٹیں بھی ہماری جو ہیں وہ نارتھ سے ہوتی ہے، ڈائریکٹ چائنا سے ادھر سے جاتی ہیں۔ تو پاکستان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستانی ایئر لائنس کو، لیکن انڈین ایئر لائنس کے لیے واقعی یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ان کے لیے فائنینشلی بھی، اور ان کے پیسنجرز بھی بہت پریشان ہیں، اور بہت ساری فلائٹس ان کی کینسل بھی ہو گئی ہیں اسی وجہ سے۔ اور کم از کم 2-2.5 گھنٹے تو آن دا ایوریج ان کو بالکل ایکسٹرا فلائنگ ٹائم جو ہے ان کا بڑھ گیا ہے۔ اور یہ صرف ان کا فائنینشیل لاس نہیں ہے کہ تقریباً $5,000 سے $7,000 پر آور آپریٹنگ کاسٹ پڑتی ہے، بلکہ ان کے جو سارے شیڈیولز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو گئے کنیکٹنگ، اور اب جو ان کا ایک مارکیٹ شیئر ہے وہ بھی بری طرح افیکٹ ہوا ہے۔ پے لوڈ، if you pick up more fuel then you have to drop that many passengers. For example, if you drop let's say pick up 10 tons of fuel to cover up longer flight, تو آپ کو 100 پیسنجر جو ہیں وہ بھی ڈراپ کرنے پڑیں گے۔ تو ہیں بھی وہ پرائیویٹ ایئر لائنس، تو لاسز جو ہیں وہ ان کے تقریباً میرا ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ $1 ملین پر ڈے کے حساب سے ان کو لاسز ہوں گے، جو کہ شاید انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ سبسیڈائز کر دے، اور کر بھی دینا چاہیے ان کو، بٹ جو اپنی پیسنجر ان کی مارکیٹ ہے وہ بہت ڈراپ ہو جائے گی، کیونکہ پیسنجر دوسری ایئر لائنس تو آ رہی ہیں۔ آج صبح ہی میں دیکھ رہا تھا جو یو کے کی ورجن اٹلانٹک ہے، اور وہ فلائٹ ریڈار پہ، اور دوسری اور گلف کیریئرز ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کو بڑا فائدہ ہو گیا، ان کی پرائسز بھی ٹکٹ کی بڑھ گئیں، ان کا پے لوڈ بھی، اور جو لیٹ سے فل 100% آپ کہہ لیں ان کی جو سیٹ فیکٹر ہے وہ بھی آ گیا۔ تو اس دوران میں جو شفٹ کر جائیں گے فرام انڈین ایئر لائنس ٹو دوز دیئر کمپٹیٹرز فارن ایئر لائنس، وہ شاید پھر واپس نہیں آئیں گے ان کے پاس اگر ڈائریکٹ روٹس کی ہے۔
تو یہ میرا خیال ہے اٹ واز ویری ان وائز. اور یہ ایئر اسپیس کا بند ہونا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. فرسٹ ٹائم 1971 میں وار سے پہلے انڈیا نے وہ ایک کوئی جہاز اغوا کرنے کا کوئی ڈرامہ ہوا تھا, وہ کر کے بیسیکلی دے وانٹیڈ ٹو کلوز دا ایئر اسپیس, تو وہ ایک بہانہ تھا اس کا, تو وہ انہوں نے بند کیا تھا. پھر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گئے تھے, بعد میں ہم نے کیس جیت بھی لیا تھا. دین 9/11 کے بعد اگین انہوں نے بند کر دیا. اور 9/11 میں جو انہوں نے بند کی اپنی ایئر اسپیس, تو پھر ہم نے ریٹیلیشن میں ان کے لیے کی, تو سب سے زیادہ نقصان ان کو خود بھی ہوا یار. اور وہ 2-3 سال بند رہی, اور اس دوران میں انہوں نے پھر بڑے چکر لگائے, اور وہ کہتے رہے کہ آپ کھول دیں, کیونکہ ہمیں اتنی پریشانی نہیں تھی, ان کی ایئر لائنس وہ زیادہ تھی. پھر وہ 2003-4 میں کہیں جا کے پھر وہ کھل گئی. پھر 9/11 میں تو چونکہ وار لائک سچویشن تھی, تو سب پاکستان نے بند کر دی. اس میں یہ تھا کہ اٹ واز ناٹ اونلی انڈین ایئر لائنس, اٹ واز آل ایئر لائنس کمنگ فرام ایسٹ اینڈ دین کراسنگ اوور فرام پاکستان ایئر اسپیس ٹو یورپ اور مڈل ایسٹ. تو اس میں پاکستان کو بھی لاسز تھے, ان دیٹ کیس پاکستان کو بھی لاسز تھے آف کورس. اور وار لائک سچویشن میں ڈزنٹ میٹر, اٹ ڈزنٹ میٹر. ان کے ایئر لائنس کو بھی ہوئے اور ہمیں بھی ہوئے, کیونکہ اب ہمیں چونکہ ساری ایئر لائنس کے لیے بند کی ہے, تو ہمارے گورنمنٹ کو یا سول ایویشن اتھارٹی کو, دین آئی واز ان سول ایویشن, سوری دین آئی واز ان, لیکن اس سے پہلے تھا, تو اس میں لاسز تو ہوئے ہمارے, لیکن وار میں تو ہوتا ہے. بٹ ابھی یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس میں میرے خیال میں ورک لوڈ اور جو پریشر ہے وہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی بھی مل جائے گی اور ہو سکتا ہے کور اپ کرنے کی کوشش بھی کریں, بٹ دین جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہوتے ہیں, جتنی فلائٹ ڈیلے ہوتی رہتی ہیں, اور وہ سب میرے خیال میں اٹ ایڈز ٹو لاٹ آف ورک. جی جو سدرن روٹس ہیں ان کے عربین سی سے, جی ہاں, ایئر ٹریفک کنٹرولرز کے لیے ظاہر ہے اس کے اوپر پریشر تو بڑھ جاتا ہے, لیکن ایئر ٹریفک کنٹرولرز آر ٹرینڈ ٹو ہینڈل دیٹ, وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. بٹ دین وہ پرائیویٹ ایئر لائنز ہے, سو ایئر انڈیا از آلسو اے پرائیویٹ ایئر لائن, اور ایئر لائن بزنس کے اندر پروفٹ مارجنز آر ویری تھن, رادر وی کال دیم دے آر ریزر شارپ تھن, اور وہ 1% 2% ہی ہوتے ہیں. اور موسٹلی ایئر لائنز بیسڈ آن دا آئی مین ڈپینڈنگ آن دا سیزنس, وہ بلو آپریٹنگ کاسٹ ہی آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اینڈ ویری ریئرلی دے آپریٹ پروفیٹیبلی. تو یہ ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. اور جیسے کہ افسر صاحب آپ نے بڑا زبردست ایک بات اٹھائی کہ سیزن پہ ڈپینڈ کرتا ہے دا ریزر شارپ منافع آف ایئر لائن. ناؤ دا سچویشن از کہ آئی واز واچنگ ون آف دا پکچرز آن دا ویب سائٹ, اور اس میں دکھا رہے تھے کہ کشمیر, چلے پہلے تو ذرا لوکل بات کر لیں, جو لوکل بھی انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا اور اب لوکل فیئر آ گیا, تو پورے انڈیا سے کشمیر کے لیے جو فلائٹس ہیں ان میں بھی پیسنجر بہت کم ہو گئے ہیں. اٹس دا ٹورسٹ سیزن, تو ایک تو وہ بھی ان کو لاس بیئر کر رہا ہوگا. دوسرا یہ کہ پوری دنیا کے لیے دا ٹورسٹ سیزن از اوپننگ اپ, رائٹ. لوگ ترکی جا رہے ہیں, لوگ دیگر ممالک, پھر انڈیا کا اپنا بزنس ہب جو ہے وہ بڑا کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, گو ٹو UK, they go to USA and other countries in the Europe. تو ان کو صرف اس ایئر اسپیس بند کرنے سے صرف گھنٹوں کے حساب سے نہیں نقصان ہو رہا, بلکہ ان کو ان کی ٹورزم انڈسٹری سے لے کے ان کو جو اکنامی اپنی اس کی بڑھوتی کرنا چاہ رہے ہیں, ان سب کو نقصان ہو رہا ہے اس چیز سے. جی ہاں, پرٹیکولرلی جو کشمیر میں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اٹ از کم ٹو زیرو. لیکن اوور آل انڈیا میں بھی چونکہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کا ایک نیگیٹو سیکیورٹی امپیکٹ یا اس کا پرسیپشن ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی کم ہوا ہے. تو انڈیا کے لیے سچویشن اچھی نہیں ہے اکنامیکلی آلسو, اینڈ پلس دے آر پرہیپس ان اے بگر میس ناؤ. ون لاسٹ تھنگ سر, اور وہ یہ کہ جب کوئی ایئر لائن ہے, اور اب یہاں پہ ہم ایک ایئر لائن کی بات نہیں کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سیورل ایئر لائنس. ایک ایئر لائن کے لیے اس طرح کی نیشنل جنگوئزم میں پڑھ کے کتنے عرصے تک وہ اس طرح کا لاس بیئر کر سکتی ہے, یہ مجھے بتائیں. دیکھیں جی, موسٹ آف دا ایئر لائنس ان انڈیا سیم ایز ان پاکستان اور آل اوور دا ورلڈ, وہ تو ویسے ہی بڑی تھن مارجن کے اوپر یا لاسز میں ہی آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, ٹو ٹیل یو فرینکلی.
تو ان کے لیے زیادہ بڑا بلو آ گیا. اور they may not be able to recover at their own for many years to come, even if it stops after, let's say, 1 year. تو پاکستان is kind enough to open it up اور کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ لاسز ان کے کئی سال تک بھی وہ کور نہیں کر پائیں گے. اور unless Indian government steps in and then gives them some kind of subsidy and اس کو آف سیٹ کر دیں. خاص طور پہ وہ ایئر لائنز فیصل اور افسر صاحب جیسے انڈیگو ہے وہ وہاں پر میرے خیال میں کیونکہ وہ آلریڈی چیپ پرائسز پر جا رہے ہوتے ہیں, ان کا مارجن ویسے ہی بڑا کم ہو جاتا ہے, وہاں پر میرے خیال میں ان کو کم بیک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.